اچھا، تو آج ہم مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ ہماری گفتگو جو ہے یہ اوریا مقبول جان صاحب کے ایک تجزیے پر مبنی ہے۔ اس میں انہوں نے علاقائی سیاست مطلب جیو پولیٹیکل معاملات اور احادیث کے حوالے بھی دیے ہیں۔ جی تو مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ تجزیہ کیا کہتا ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا تاریخ ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے، اس نقطہ نظر سے۔ بالکل، اور دیکھیں اس تجزیے میں ایک جو بہت بنیادی بات کہی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو غزہ اسرائیل جنگ ہے یہ شاید جلدی ختم نہ ہو، لیکن اصل جو بڑا ٹکراؤ ہو سکتا ہے وہ اس تجزیے کے مطابق اسرائیل اور ایران کے درمیان ہی متوقع ہے۔ اچھا، گویا یہ غزہ والا معاملہ تو ایک پہلو ہے، اصل تصویر شاید کچھ اور ہے۔ اچھا، تو یہ کیوں کہا گیا اس تجزیے میں کہ ایران پر حملہ امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل خود کرے گا؟ اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ اس میں دلیل یہ ہے، مطلب تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے جو اپنے علاقائی منصوبے ہیں نا، جی، ان میں ایران آخری بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تجزیہ بتاتا ہے کہ ارد گرد کے ممالک جیسے مصر، اردو، عراق، شام، ان کو کیسے یا تو کمزور کر دیا گیا یا ساتھ ملا لیا گیا جیسے وہ ابراہیم معاہدے ہوئے۔ بالکل، ابراہیم معاہدوں کے ذریعے، یا پھر وہ اتنے مضبوط نہیں رہے کہ وہ کوئی بڑی رکاوٹ بن سکیں۔ لبنان میں حزب اللہ ہے، وہ ایک چیلنج ہے، مگر اس کو بھی قابو میں رکھنے کی کوششیں ہیں۔ صدام حسین کا خاتمہ ہوا، اس میں ایران کے کردار یا خاموشی کا ذکر ہے۔ پھر عراق میں ایران کا اثر بڑھا تو امریکہ نے قاسم سلیمانی پہ حملہ کر دیا۔ اچھا، مصر میں عرب بہار کے بعد حالات بدلے، شام کی صورتحال تو ہمارے سامنے ہے، وہ تقسیم سا ہو چکا ہے۔ تو یہ سب گویا اس تجزیے کے مطابق اسرائیل کے لیے راستہ صاف کرنے والی باتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ پس منظر تو سمجھ آیا کہ ایران کو ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن تجزیے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران بالکل تنہا رہ جائے گا، جو کہ کافی حیران کن بات ہے۔ جی، اس کی کیا وجوہات بتائی ہیں کہ بڑے ممالک یا مسلم دنیا ساتھ نہیں دے گی؟ جی ہاں، تجزیے کا کہنا ہے کہ کوئی بڑا ملک مطلب چین ہو یا روس، وہ عملی طور پر مدد کو نہیں آئے گا۔ اسی طرح اہم مسلم ممالک بھی، سعودی عرب، UAE، حتیٰ کہ پاکستان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ یا تو غیر جانبدار رہیں گے یا عملی مدد سے گریز کریں گے۔ پاکستان کے بارے میں خاص طور پر کیا کہا گیا؟ پاکستان کے حوالے سے امریکہ سے تعلقات اور پاکستان فرسٹ پالیسی کا ذکر ہے، جس پر تجزیے میں تنقید کی گئی ہے کہ یہ امت واحدہ کے تصور کے خلاف ہے۔ اچھا، اور اسی ضمن میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو تجزیے کا حصہ ہے کہ پہلے فارس یعنی ایران کی ہلاکت ہوگی، پھر عربوں کی، اور یہ عربوں کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ یہ ساری تفصیلات اور نتائج ہم ان ذرائع سے پیش کر رہے ہیں جن کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ اس مخصوص تجزیے کے نکات ہیں۔ اچھا، تو فوجی طاقت کے موازنے پر کیا بات ہوئی اس تجزیے میں؟ موازنہ مختصر ہے لیکن کچھ اہم چیزیں ہیں، جیسے زمینی فوج میں شاید روایتی ہتھیاروں، ٹینکوں وغیرہ میں ایران کو عددی برتری ہو، اعداد و شمار میں؟ جی، اعداد و شمار میں، لیکن فضائی طاقت، ٹیکنالوجی اور جو تربیت یافتہ ریزرو فوجی ہیں اس میں اسرائیل کو واضح فوقیت حاصل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل ڈرون ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کی پاسداران انقلاب ہیں، بسیج فورسز ہیں، ان کی اپنی ایک نظریاتی قوت ہے، جی، وہ بھی اہم ہے، لیکن تجزیہ یہ نہیں بتاتا کہ میدان جنگ میں یہ توازن کیا شکل لے گا۔ تو یہ ساری صورتحال اس تجزیے کے مطابق جا کے در رہی ہے، مطلب آخر نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ پیش گوئی تو کافی آپ کہہ لیں سنگین ہے۔ تجزیے کا رخ ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی طرف ہے جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث کا حوالہ ہے کہ سرحدیں ختم ہو جائیں گی اور بیت المقدس کے پاس ایک گروہ ہوگا جو قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ تو اس نقطہ نظر سے اسرائیل کا فوری مقصد شاید یہ ہو کہ ایران کو مذاکرات سے پہلے اتنا کمزور کر دیا جائے، فوجی اور معاشی طور پر؟ جی، فوجی اور معاشی طور پر، اتنا کہ وہ اسی سطح پر آ جائے جس پر مصر، عراق، شام، لبنان کو لایا جا چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یہ تجزیہ مشرق وسطیٰ کے لیے ایک بہت ہی نازک اور شاید فیصلہ کن موڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں پرانی دشمنیاں، طاقت کی جنگ اور مذہبی پیش گوئیاں سب گھل مل گئی ہیں۔
بالکل۔ اور آخر میں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ یہ تجزیہ کس طرح موجودہ واقعات کو ایک بہت طویل مدتی اور ایک خاص مذہبی اور تاریخی فریم ورک میں رکھ کر دیکھتا ہے۔ یہ اہم ہے کہ ایسے بیانیے کس طرح آپ کہہ لیں جیو پولیٹیکل تنازعات کو سمجھنے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ان کا زمینی حقائق سے کتنا تعلق ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔